हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुन्नूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद इसको कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसा इवेंट था जिन्होंने पूरे इंटायर इंडिया के अंदर जो मुसलमान जो थे उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट किया था। आफ्टर 1857 मेरे हिसाब से और कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से कि इस वाक़े ने, इस इवेंट ने पूरे इंटायर मुसलमानों की जो लाइफस्टाइल थी उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। मुसलमानों के अंदर जो स्लेवरी और सप्रेशन के खिलाफ जो अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी 1857 के अंदर, उस चीज को, उस सारी एक्टिविटी को दोबारा रेप्लिकेट किया गया था इस खिलाफत मूवमेंट के अंदर। अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी और खिलाफत का कंसेप्ट क्या है, मुसलमानों के अंदर इस सारी एक्टिविटी को, इस खिलाफत मूवमेंट को या खलीफा के कंसेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, आज हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे और इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। ऑब्वियसली ये जो कंसेप्ट है खिलाफत का, ये इस्लाम का कंसेप्ट है और पहले मुसलमानों के यहाँ और इवन अरब के यहाँ भी ये वाला कंसेप्ट मौजूद नहीं था। अरब के अंदर ट्राइबल सोसाइटीज थी। ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर एक उनका चीफ्टन होता है, एक हेड होता है ट्राइब का, और वो सारे डिसीजन मेकिंग करता है। सो तमाम ट्राइब अगर मिल भी जाते हैं किसी न किसी पैक्ट और किसी न किसी एग्रीमेंट के तहत, तो वो एक किस्म की कन्फेडरेसी हो जाती है। आपस के अंदर उनके दरमियान कुछ चीजें सिमिलर होती हैं और उनके अंदर कोई मास्टर और स्लेव वाला कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने पहली दफा जिस ह्यूमन बीइंग के लिए और जिस प्रॉफिट के लिए खलीफतुल्लाह की टर्म इस्तेमाल की है वो है जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसको इंग्लिश के अंदर डेविड अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। सो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहली दफा खलीफतुल्लाह की टर्म यूज की है। उसके बाद यह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु जो आखिरी प्रॉफिट थे रसूल पाक सल्लल्लाहु, वो उनको नबूवत मिली और उनकी लाइफ के अंदर इस सारी जो खिलाफत वाला कंसेप्ट था या जो मुस्लिम रियासत के बाद कौन इस रियासत को चलाएगा, इसके ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन या डिबेट नहीं हुई थी। हमें कम से कम हिस्ट्री की बुक्स के अंदर या अहादीस की किताबों के अंदर ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं मिलता। अगरचे ये इस तरह का कंसेप्ट तो मौजूद था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जाते थे, कोई किसी गजवा के लिए या किसी और काम के लिए अपने मदीना से बाहर जाते थे, तो वो किसी न किसी नायब को मुकर्रर करके जाते थे। जिस तरह अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम एक हमारे पास मौजूद है, उनकी एक एग्जाम्पल मौजूद है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को बनाकर काफी दफा जाते थे और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको भी बनाकर जाते थे। सो इस तरह का तो हमें पता है। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उसके बाद एक मेजर मसला यही था कि ये जो अभी इस्लामिक रियासत है, जो मदीना की रियासत है, अब इसको अब ओन कौन करेगा, इसके पॉलिटिकल चीजों को कौन डील करेगा, टैकल कौन करेगा। ऑब्वियसली रिलीजियस मैटर्स के अंदर तो लोग सहाबा किराम मौजूद थे, वो तो लोगों को गाइड करते थे, लेकिन ये पॉलिटिकल मामलात को कैसे डील किया जाएगा या इनको कैसे टैकल किया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहला यही इशू आया था और कुछ जो मदीना के रहने वाले लोग थे जिनको अंसारे मदीना कहते हैं, उन्होंने अपना जो सरबराह था उस टाइम उनको उनके घर के अंदर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपको हम खलीफा बनाते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी जो मक्का के आए हुए लोग थे वो तो एक्चुअली मुहाजिरीन तस्वर होते थे, यानी उनको आकर मदीना के लोगों ने पनाह दी थी या उनको वेलकम किया था। अब उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहां वो थे, यानी जिंदा थे, जब वो हमारे दरमियान मौजूद थे, तब तो ये मसला था ही नहीं कि भाई कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, सो अब मदीना के लोगों का हक है कि भाई हमें खलीफा होना चाहिए या कम से कम हमें बड़ा होना चाहिए। खलीफा की टर्म भी यूज नहीं की गई थी। तो वहां पर साहबा किराम, जो बड़े बड़े साहबा किराम थे, जिसके अंदर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, उन्होंने जाकर उनको, यानी साद बिन अबादा के घर के अंदर जो सकीफा बनु साइदा के अंदर ये डिसीजन मेकिंग हो रही थी कि अगला खलीफा कौन होगा, उनको जाकर बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके मुताबिक नेक्स्ट खलीफा जो होगा या जो भी रियासत का सरबराह होगा वो कम से कम कुरैश से होगा।
اس کے بعد یہ والا مسئلہ جو تھا اس کو بہت ایزیلی ٹیکل کر لیا گیا تھا. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام کو بنایا گیا تھا. یہ 4 مین خلیفہ تھے جن کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو 21 رمضان 661 کے اندر ان کی جب وفات ہوئی، یعنی شہادت ہو گئی، اس کے بعد پھر یہی مسئلہ پھر دوبارہ کھڑا ہوا کہ بھی اب کون خلیفہ ہوگا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کلیم کر لیا خلافت. اب اس ساری چیزوں کو، اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لیا، اور جس سے یہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب جو امیت تھے ان کے ہاں خلافت کا کنسپٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا. خلفائے راشدین کے ہاں تو بالکل ڈیفرنٹ سٹائل تھا خلافت کا، لیکن ان کے ہاں بالکل ڈیفرنٹ سٹائل تھا خلافت کا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو ان کو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ اپنے بعد اپنے کسی نہ کسی جانشین کو خود نامینیٹ کر کے جائیں، یعنی کراؤن پرنس خود بنا کر جائیں. انہوں نے پھر اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کیا، اور یزید کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس کی لائف کے اندر بھی کافی سارے انہوں نے کوئی ایکٹ ایسے کیے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھی انہوں نے مدینہ کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا جس کو بیٹل آف ہرا کہا جاتا ہے، اور مکہ کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا جو کہ اس ٹائم عبداللہ بن زبیر کے پاس موجود تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو امیت فیملی ہے ان کے ہاں تو ٹوٹل آٹوکریٹک رول موجود تھا، یعنی خلافت کا کنسپٹ ان کے ہاں وہ کنگ شپ والا رول تھا. ان کے بعد یہ ہے کہ جب عبد الملک بن مروان جہاں پر خلیفہ بنے تھے تو ان کو میجر جو تھریٹ موجود تھا وہ تھا مکہ کے اندر جو بیٹھے ہوئے خلیفہ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کافی زیادہ وہ تھریٹن فیل کرتے. اب کچھ ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ بھی عبد الملک بن مروان نے یروشلم کے اندر ایکچولی جو ڈوم آف دا راک بنایا ہے اس کی اگر شیپ دیکھی جائے تو وہ بالکل راؤنڈ شیپ ہے یا سرکم ایمبولینٹ اس کی شیپ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھی یہ ہولی کعبہ کے کو مطلب ریپلیس کرنے کے لیے وہ بلڈنگ بنائی گئی تھی تاکہ لوگوں کی کنسنٹریشن وہ عبداللہ بن زبیر کی بجائے یا خانہ کعبہ کی بجائے وہ اس یروشلم کے اندر آ جائے. اور ریلیجن کا جو ایپی سینٹر بنانا چاہتے تھے عبداللہ بن ملک وہ اسی یروشلم کو بنانا چاہتے تھے. اس کے اندر کافی زیادہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن بھی موجود ہے ہسٹورین کے یہاں. اس کے بعد یہ کہ عربائزیشن بھی عبد الملک بن مروان نے شروع کر دی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اور خلیفہ آئے تھے جو عبد الملک بن مروان کے جو 4 بیٹے اس کے بعد خلیفہ بنے تھے. تو ان کا ایک خلیفہ تھا امیہ ڈائنسٹی کا عمر بن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی وہ کافی کائنڈ اینڈ جسٹ رولر تھے باقی امیت کی نسبت. یہ ٹوٹل 14 رولر تھے امیوں کے جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مروان سیکنڈ تک یہ بیٹھے رہتے 750 تک. ان کے ہاں کنسپٹ خلافت کا کیا ہے، یعنی وہ ایک ایکویولنٹ کنسپٹ ہے جس طرح کا کنگ شپ کا کنسپٹ ہوتا ہے. اس کے بعد عباسی آ گئے، یعنی ایبیسڈ فیملی آ گئے. ایبیسڈ فیملی کے اندر بھی مورلیس اسی طرح کا کنسپٹ موجود تھا. اب اس فیملی کے بعد پھر ہمیں جو خلافت کا ریمینز ملتے ہیں وہ ملتے ہیں جی آٹومن امپائر کے اندر. اب آٹومن امپائر جو ہے وہ تو عثمان نے بنا دی تھی، یعنی آٹومن جس کے نام سے اوپر یہ جو مطلب پوری ڈائنسٹی چلی تھی، یہ پوری سلطنت چلی تھی. ایکچولی یہ سینٹرل ایشین ٹرک تھے جنہوں نے اناتولیا کے اندر اپنی جا کر ایک ریاست بنائی تھی. اب شروع میں انہوں نے خلافت کلیم نہیں کی، وہ اپنے آپ کو سلطان کہتے تھے. خلافت کیوں نہیں کلیم کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ خلیفہ وہ قریشی کسی کو ہونا چاہیے تھا، یعنی بلڈ لائن ان کی کیا ہو، وہ قریشی ہو. اب اس ٹائم کیونکہ خلافت کو جو وہ کر رہے تھے، پروپیگیٹ کر رہے تھے یا جو اون کر رہے تھے وہ کر رہے تھے فاطمی جو کہ ایجپٹ کے اندر رہتے تھے. جب سلمان ون نے جو کہ آٹومن امپائر کا ایک گریٹ رولر تھا سلمان ون، انہوں نے جب مصر کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ قریشی فیملی کا جو اس ٹائم خلیفہ موجود تھا اس کو وہ اٹھا کر لے گئے تھے اپنے آٹومن امپائر کے اندر، یعنی ٹرکی کے اندر. بعد میں انہوں نے پھر 1517 کے اندر یہ خود کلیم کیا کہ اب ہم خلیفہ بھی ہیں اور اب ہم سلطان بھی ہیں، کیونکہ خلیفہ کیا ہے، وہ قریشی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بندہ آ چکا ہے.
سو اس کے بعد یہ سارا جو ریجن ہے، یہ جو سعودی عربیہ کا جس کو ہم عربین پیننسولا کہتے ہیں، یہ سارا ریجن جو ہے وہ آٹومن امپائر کے پاس آ گیا تھا، یعنی حجاز مقدس بھی جس کو ہم خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کہتے ہیں۔ سو یہ سارے علاقے جو تھے وہ پھر آ گئے تھے آٹومن امپائر کے پاس۔ اب مسلمان جو تھے وہ اپنے آپ کو پھر ایسوسیٹ کرتے تھے انہی دو شہروں کی وجہ سے، یعنی یہ مقدس شہر ہیں مسلمانوں کے ہاں، پیلسٹائن والا ریجن جو ہے وہ بھی انہی آٹومن کے پاس ہے۔ سو آٹومن کو وہ ایک قسم کے اپنا ایکچوئل خلیفہ مانتے تھے۔ تمام مسلمان جو دنیا بھر کے اندر رہنے والے تھے، انڈیا کے اندر جو رہنے والے تھے وہ بھی یہی تسلیم کرتے تھے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا کنسپٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے بات کی ہے یہ سنی کنسپٹ ہے خلافت کا۔ شیعہ جو سیکٹ ہے اسلام کے اندر، ان کا کنسپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کے اندر ہم کبھی اور ٹائم بات کریں گے۔ اور جو کنسپٹ موجود ہے تیسرا، وہ ہے جی خوارجیوں کا کنسپٹ، جو کہ میجر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب امیر معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ایک بیٹل آف صفین ہوئی تھی، جس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ بھی ادھر ایک شہر تھا جو کہ آج کل روئنڈ ہو چکا ہے، یعنی UDHRUH ایک پرانا شہر تھا، وہاں پر جو حضرت علی علیہ السلام کے نامینی ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نامینی ہے، وہ آپس میں بیٹھیں گے اور آپس میں فیصلہ کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا یا آپس کے اندر مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا۔ سو اس کی اسی وجہ سے جو علی علیہ السلام کے جو فوج کے اندر لوگ موجود تھے، وہ کچھ حصہ جو تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4000 اور کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ 6000، یہ لوگ جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے کہ بھی آپ اگر حق کے اوپر ہیں سو آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، تو آپ کو یہ حکم نہیں بنانا چاہیے تھا۔ یہ نہ تو حضرت علی علیہ السلام سے کی طرف سے جو حکم تھے وہ تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے وہ عمر بن عاص، جس کو برے نفرب بھی کہا جاتا ہے، اور جو فاتح مصر بھی تھے۔ سو اس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ اب انہوں نے پھر اپنی تھیولوجی ڈیولپ کی۔ ان کا کنسپٹ امامت کا یا خلافت کا یہ تھا کہ خلیفہ کوئی بھی بن سکتا ہے، اور خلیفہ خاتون بھی بن سکتی ہے، اور خلیفہ سلیو بھی بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ پائس ہونے چاہیے۔ اس ٹائم کے رہنے والے جو مسلمان ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ متقی آدمی جو ہوگا وہ خلافت کا کلیمنٹ ہوگا، یا خلافت کو وہی کلیم کر سکتا ہے۔ سو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قریشی ہو، یا وہ آزاد ہو، یا وہ مرد ہو، یعنی خاتون بھی ہے، غلام بھی ہے، اور نان قریشی بھی وہ کر سکتا ہے۔ یہ ان کا مین کنسپٹ تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ اگر خلیفہ وہ کسی چیز کے اوپر غلط اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، خلیفہ کیونکہ ہیومن بینگ ہے، وہ غلط کر سکتا ہے، تو پھر یہ کمیونٹی جو ہوگی مسلمانوں کی، یعنی وہ جو خارجی ہیں، وہ خلیفہ کو گائیڈ کریں گے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بھی ناجد بن امیر ایک خوارجی تھا، وہ خلیفہ تھا اس ٹائم ان کا، یعنی خوارجیوں کا۔ تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا، اور جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب، خلیفہ صاحب، آپ نے تو غلط کیا، آپ کو ریپینٹ کرنا چاہیے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے توبہ کر لی۔ کچھ ٹائم بعد انہوں نے کہا کہ بھی جب انہوں نے دوبارہ غور کیا، انہوں نے کہا کہ بھی خلیفہ تو صحیح کہہ رہے تھے، تو انہوں نے دوبارہ خلیفہ کے پاس آئے، ان کا کہ بھی آپ نے وہ جو توبہ کی تھی اس کے اوپر توبہ کریں، کیونکہ آپ صحیح تھے، ہم غلط تھے ایکچولی، یعنی آپ وہ اپنے بیک ٹو اسکوئر ون جس کو ہم کہتے ہیں، دوبارہ واپس آ جائیں اپنی اصل پوزیشن کے اوپر۔ تو خلیفہ نے ویسے کر لیا۔ تو کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی، جہاں ان کے علم کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھی جو ایکچولی ہم نے پہلی دفعہ جا کر خلیفہ کو کہا تھا کہ آپ توبہ کریں، جو آپ نے حکم دیا ہے وہ صحیح تھا، یعنی ریپینٹنس ورسز ریپینٹنس ورسز ریپینٹنس، یہ وہاں چلتا رہتا تھا، کیونکہ خلیفہ ان کے ہاں وہ کر سکتا ہے، ان کو وہ انفالبل نہیں ہے، بلکہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اور اس کو جو امت ہے، جو خوارجی ہیں، اس کو کریکٹ کریں گے۔ یہ جو خوارجی ہیں آج کل ان کی زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ عمان کے اندر موجود ہے اور الجیریا کے اندر موجود ہے، جو افریقہ کا کنٹری ہے، اور عمان یہ عرب کنٹری ہے اور یہ ایشیا کے اندر موجود ہے۔ سو ان کے ہاں یہ کنسپٹ ہے۔ اور مسلم کا کیا کنسپٹ ہے ان کے ہاں؟ مسلم کا کنسپٹ یہ ہے کہ جس آدمی نے کلمہ شریف پڑھا اور وہ اسلام کے فولڈ کے اندر آ گیا، اگر اس نے ساری زندگی کے اندر کوئی گریو سن نہیں کیا، یعنی اس نے بہت بڑا کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ نہیں ہوا اس سے، اور انٹینشنلی نہیں ہوا، پھر تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر اس نے انٹینشنلی کوئی گناہ کیا ہے
उससे कोई कत्ल हो गया, कोई और ऐसा क्राइम हो गया जो कि गुनाह कबीरा के अंदर आता है, तो फिर वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो मुर्तद हो चुका है, और मुर्तद की जो सजा है वो कत्ल है। सो इस तरह के उनके फैनेटिक आइडियाज थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने इसी इख्तलाफात की वजह से फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम को, वो जो कातिल थे अब्दुर्रहमान बिन मलजम, उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को वो कूफा के अंदर शहीद कर दिया था। सो वो अमीर मुआविया को भी कत्ल करना चाहते थे, तो वो मतलब बच गए, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम जो थे वो शहीद हो गए थे। अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। अब ऑटोमन एम्पायर के अंदर पूरे हिजाज मुकद्दस जो है उसके सारे मामला अब ऑटोमन एम्पायर में बैठा हुआ खलीफा जो कि टर्की के अंदर बैठता है वो सारे मामला चला रहा है। इस ऑटोमन एम्पायर के अंदर मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम है जो इस पूरी ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ रही है, यानी मोस्टली इसके अंदर यूरोपियन लोग मौजूद थे और वो क्रिश्चियन हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 के अंदर, और वो 1918 तक चलती रही। अब टर्की जो अपनी एक टाइम के ऊपर अपनी जीनत के अंदर मौजूद था, अपनी पीक के ऊपर मौजूद था, अब उसकी इकोनॉमी इतनी गिर गई और इतनी ज्यादा उसके अंदर डिक्लाइन आया और फॉल आया कि इसको यूरोपियन कहने लगे थे कि ये सिक मैन ऑफ यूरोप है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो ऑटोमन एम्पायर ने साथ देना शुरू कर दिया था जर्मनी का। कुछ लोग ये कहते हैं कि भी MI6 जो थी एक्चुअली उन्होंने परसुएट किया था ऑटोमन एम्पायर को कि आप जर्मनी का साथ दें, यानी हमारे खिलाफ खड़े, क्योंकि उनका एक इंजीनियस प्लान था। वो प्लान क्या था कि भी हम पैलेस्टाइन वाला रीजन जो है उसको अलहदा करते हैं, और जो नॉन टर्किश इलाके हैं यानी जो अरब वाले इलाके हैं, ये हजाज मुकद्दस हो गया और बाकी इलाके जो हैं, इनको हम बिल्कुल डिवाइड कर दें ताकि ऑटोमन एम्पायर की ये जो माइट है इसको थोड़ा सा आउटशाइन किया जाए, इसको थोड़ा इसकी शाइन को खत्म किया जाए। सो ये कहा जाता है। अब इसके ऊपर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट मौजूद नहीं है कि हम ये कह सकें कि एग्जैक्टली ये मौजूद है, बल्कि ये कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं, खासतौर पर जो हू कैनेडी एक हिस्टोरियन है वो ये बात कहते हैं। और रिसेंटली इस बुक की मैं समरी भी आपको एक दिन बताऊंगा कभी, इसकी एग्जैक्ट समरी क्या है कि इसके अंदर सारी डिस्कशन और डिबेट क्या की गई है। उसके बाद ये कि मुसलमान जो थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, ऑब्वियसली जर्मनी हार गया और ऑटोमन एम्पायर भी हार गई, तो अब ये किया कि बरतानवी गवर्नमेंट ने या जो अलाइड पावर थी, क्योंकि दो पावर थी ना, एक थी अलाइड पावर जो जिसको बरतानिया लीड कर रहा था और एक थी एक्सेस पावर जिसको जर्मनी लीड कर रहा था। अब एक्सेस पावर हार गई, अलाइड पावर जीत गई। अलाइड पावर ने फिर ये फैसला किया था 1916 के अंदर, अलाइड पावर के जो दो मेन कंट्री थे, एक थे फ्रांस और एक थे बरतानिया। बरतानिया की जो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिसको वजीर खारजा हम कहते हैं, उनका नाम था जी साइक्स, और जो फ्रांस के वजीर खारजा थे उनका नाम था जी पिको। ठीक है, जिसको पिकेट लिखा होता है बल्कि उसको पिको पढ़ना होता है, साइक्स पिको। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया 1916 के अंदर। वो एग्रीमेंट क्या था कि जो नॉन टर्किश इलाके हैं, चाहे वो लेबनान वाला इलाका है, चाहे फलस्तीन वाला है, या शाम वाला इलाका है, अरब इलाके हैं, कुवैत, कतर, ये सारे इलाके जो हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे। और हम क्या करेंगे, जो मकामी अरब हैं, क्योंकि अरब और टर्क्स की आपस के अंदर लड़ाइयां रहती थी, अरब जो है उनको हम ये परसुएट करेंगे कि वो हमारा साथ दें। हमारा साथ देंगे तो जो ही जंग खत्म हो गया, अगर हम जीत गए तो ऑब्वियसली ये सारे इलाके इन्हीं को दे देंगे हम। तो ऐसे ही हुआ। तो जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, जो जिन्होंने जो मक्का के वो थे, यानी जो हजाज मुकद्दस के जो उस टाइम गवर्नर थे, जिसको शरीफ ऑफ मक्का कहते हैं, तो उनको परसुएट किया कि भी आप हमारा साथ दें और ट्राइबल लोगों को भड़काएं कि वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ें। सो ऐसे ही हुआ। और उसके बाद यह है कि जो ही जंग खत्म हुई तो फिर ये जो इलाके थे, जो नॉन टर्किश इलाके थे, उनको तकसीम कर दिया। अब साइक्स पिको एग्रीमेंट क्या था? साइक्स पिको एग्रीमेंट ये था कि जो नॉर्दर्न इलाके हैं, यानी पूरे जो नॉन टर्किश ऑटोमन एम्पायर के हिस्से हैं, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो दे दिया जाएगा फ्रांस को, और जो सदर्न इलाके हैं, यानी जो मक्का, मदीना, ये कुवैत, कतर, यूएई, ये वाले इलाके जो हैं ये दे दिए जाएंगे बरतानिया को। तो इस तरह उन्होंने ये तो 1916 के अंदर ये अपनी जिन्हें एग्रीमेंट किया था। उसके बाद ये है कि जो पैलेस्टाइन वाला इलाका है उसके अंदर बरतानवी गवर्नमेंट ने एक जू था जो कि मतलब जायनिस्ट था, उसका नाम था बेल्फर। सो बेल्फर डिक्लेरेशन भी उन्होंने दिया था कि भी अब जूस को, यानी जायनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, या जूस की अलग कंट्री बनाने के लिए, जो कि ऑब्वियसली फिर 1948 के अंदर जाकर वो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना जिसको मॉडर्न डे इसराइल कहते हैं।
تو وہ بھی پلان چل رہا تھا سائملٹینیسلی، اور سائکس پیکو اگریمنٹ بھی چل رہا ہے، اور یہ حجاز مقدس کے اندر جو شریف مکہ ہے اور جو سیریا اور فلسطین والے علاقے کو اندر بھی اپرائزنگ سٹارٹ کروا دی تھی، یعنی سائملٹینیسلی وہ 2-3 پلان چلا رہے تھے برطانوی گورنمنٹ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو آبویسلی یہ علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب جو انڈیا کے رہنے والے لوگ تھے، جو مسلمان تھے، وہ ان کی تو جذباتی وابستگی تھی ان علاقوں کے ساتھ، یعنی مکہ اور مدینہ کے ساتھ، تو انہوں نے پھر 1919 کے اندر برطانوی گورنمنٹ کے خلاف ایک اپرائزنگ سٹارٹ کر دی، کیونکہ برطانیہ انڈیا کے اوپر بھی اس ٹائم حکمرانی کر رہا تھا۔ سو انہوں نے وہاں پر یہ ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی جس کو خلافت موومنٹ کہتے ہیں۔ اس کے اندر 2 بھائی جو تھے وہ آگے بڑھ چڑھ کر وہ کر رہے تھے، یعنی ساری موومنٹ کو چلا رہے تھے۔ ایک تھے جی مولانا شوکت علی جوہر اور دوسرے تھے مولانا محمد علی جوہر۔ سو مولانا محمد علی جوہر تو کافی زیادہ وائبرنٹ پرسنالٹی تھے اس پوری خلافت موومنٹ کے اندر۔ تو اس ٹائم دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو گاندھی صاحب تھے، یعنی ایم کے گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی صاحب، انہوں نے بھی اپنی ایک موومنٹ چلا رکھی تھی جس کو ہم کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ۔ اب نان کوآپریشن موومنٹ اور خلافت موومنٹ جو تھی وہ اکٹھے ہو گئی اور انہوں نے مل کر اس ساری موومنٹ کو چلایا تھا، یعنی نان کوآپریشن اور خلافت موومنٹ اکٹھے چل رہی ہے، یعنی مسلمان اور ہندو اکٹھے ہی ایک چیز کے اوپر اگری کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں برطانیہ کے خلاف ایک موومنٹ چلانی چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 1920 کے اندر جو جمعیت علماء ہند کے علماء تھے، خاص طور پر دارالعلوم کے جو علماء تھے، یعنی جمعیت علماء ہند وہ تو پولیٹیکل پارٹی تھی نا دارالعلوم دیوبند والوں کی، تو انہوں نے یہ ایک فتویٰ دیا کہ اب جو انڈیا ہے وہ دارالحرب ہے، یعنی یہ یہاں پر یہ جنگ کا گھر ہے، اس گھر کو چھوڑنا چاہیے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا، یعنی وہ مائگریشن کر کے گئے تھے مدینہ کی طرف۔ سو آپ کو بھی کیا کرنی چاہیے، ہجرت کرنی چاہیے اور آپ کو افغانستان کی طرف جانا چاہیے جو کہ مسلمان کنٹری ہو اور وہ دارالامان ہو۔ سو وہ تو دارالامان آج تک نہیں بنا، لیکن مسلمان جو تھے وہ ان کے چکر میں آ گئے اور وہ تقریباً 17,000 کے قریب مسلمان جو تھے وہ اپنی سب کچھ بیچ باچ کے وہ چلے گئے تھے افغانستان کے اندر۔ اب افغانستان کے لوگوں نے کہا کہ بھی اتنی لوگ جو اس کا جو انفلکس آ رہا ہے انڈیا سے، تو ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ سو انہوں نے اپنے بارڈر بند کر دیے، اور جس کی وجہ سے یہ جو مسلمان ہجرت کر رہے تھے ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ پیرش ہو گئے اور ختم ہو گئے اسی اس کے اندر، یعنی اسی ہجرت موومنٹ کے دوران۔ اب خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ بھی چل رہی ہے سائملٹینیسلی، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو گاندھی صاحب نے خلافت موومنٹ والوں کو کہا کہ بھی دیکھیے آپ کے ریلیجن کے ہاں کنسپٹ ہے جہاد کا، تو اگر آپ کی موومنٹ نان وائلنٹ رہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے اور یہاں پر وائلنس کریٹ کرنا ہے سو اس سے ہم آپ کو کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اپنے آپ کو آپ کی موومنٹ وہ جو خلافت موومنٹ ہے اسے علیحدہ کر لیں گے۔ سو مسلمانوں نے کہا کہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ سو ہوا یہ کہ 1922 کے اندر پھر اتر پردیش کے اندر ایک گاؤں ہے چورا چوری، جس کا ایکچوئل نام ہے چھورا چھوری، وہاں پر یہ خلافت موومنٹ والے اور نان کوآپریشن موومنٹ والے اکٹھے ہوئے، وہاں پر پولیس والوں نے ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی، سو لوگ مشتعل ہو گئے۔ جب مشتعل ہو گئے تو پولیس والے جو تھے وہ اپنے اس کے اندر تھانے کے اندر بند ہو گئے، تو مسلمانوں نے اور نان کوآپریشن والوں نے وہ کیروسین آئل اس کے اوپر چھڑک کر اس کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگائی تو زندہ لوگ جو تھے سپاہی اس ٹائم وہ تقریباً 22 کے قریب وہ زندہ جل کر مر گئے۔ اب اس ساری موومنٹ کی کو مطلب جتنی اچھی پذیرائی مل رہی تھی عوام کے اندر، اور گورنمنٹ بھی کافی زیادہ پریشرائز تھی، لیکن اس ایکٹ کی وجہ سے وہ ساری کی ساری موومنٹ جو تھی وہ بالکل کولیپس ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو نان کوآپریشن والے تھے یعنی موہن داس کرم چند گاندھی اور ان کی جو پارٹی تھی وہ بالکل اپنے آپ کو انہیں سائڈ پہ کر لیا، سارا کا سارا نزلہ جو تھا وہ آ کر گرا مسلمانوں کے اوپر۔ سو اس وجہ سے یہ جو ابھی پاکستان کے اندر یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس کو بھی ہسٹری کے اندر میں اسی وجہ سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ بھئی ساری موومنٹ اچھی طرح چل رہی تھی، یہ جو پی ٹی آئی یا عمران خان چلا رہے تھے، جو ہی 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے اندر جس طرح بھی ہوا ان کو مطلب پھنسایا گیا یا انہوں نے انٹینشنلی کیا، وہ ساری موومنٹ جو تھی وہ بالکل ان کی کولیپس ہو گئی اور ان کے اوپر بہت زیادہ نزلہ گرنا شروع ہو گیا۔
سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے میٹافر جو ہیں وہ ہمیں ہسٹری کے اندر ملتے ہیں. سو ہسٹری کے ساتھ ہمیں ذرا الفت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا رہے. سو اس طرح 1922 کے اندر وہ جو خلافت موومنٹ تھی وہ ایسا ایسا کر کے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو گئی. اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال اتاتürk جو کہ ٹرکی کے اندر یہ وہ کر رہے تھے، یعنی جو ٹرکی کو آزاد جنہوں نے کرا لیا تھا، کہ ایکچولی مصطفیٰ کمال اتاتürk یہ چاہ رہے تھے کہ بھی ہمیں خلافت سے دور ہونا چاہیے، ہمیں ریلیجن کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ریشنلزم کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں ماڈرنٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس خلافت نے ہمیں پولیٹیکلی بھی کوئی فائدہ نہیں دیا اور آبویسلی ریلیجن کے اندر بھی تو ان کا کوئی زیادہ کردار نہیں تھا کیونکہ یہ جسٹ فگر ہیڈ تھے. سو انہوں نے 1924 کے اندر خود ہی خلافت کو ختم کر دیا. سو اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ساری خلافت کی موومنٹ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی اور اس سے جو مسلمان تھے اب وہ بھی آرام کر کر بیٹھ گئے، یعنی انڈیا کے اندر، اور جتنے بھی دنیا کے اندر وہ خلافت کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے وہ خود ہی پھر چپ کر کر بیٹھ گئے. اور یہ جو حجاز مقدس والے علاقے تھے پھر ان پہلے تو شریف آف مکہ کو دے دیا گیا، پھر بعد کے اندر جو عبدالعزیز بن سعود تھے انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپس کے اندر ان کی لڑائیں ہوئی، یعنی شریف آف مکہ اور ان کے درمیان. تو پھر یہ ہوا کہ بھی عبدالعزیز بن سعود جو تھا انہوں نے سعودی عربیہ والا جو علاقہ ہے جو موجودہ سعودی عربیہ ہے اس کو علیحدہ کر لیا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سعودی عربیہ، یعنی سعود فیملی کا جو عربیہ ہے اس کو سعودی عربیہ کہا جاتا ہے. ورنہ تو ایک عربیہ کے اس ایک حصے کو تو ہم کویت کہہ دیتے ہیں، ایک کو قطر کہہ دیتے ہیں، ایک کو یمن کہتے تھے، یمن تو پہلے سے موجود تھا، ایک کو یو اے ای کہہ دیتے ہیں. سو اس طرح کر کے جو سعودی عربیہ ہے وہ ستمبر 1932 کے اندر باقاعدہ ایک ملک کی ایک ریاست کی شکل کے اندر وجود کے اندر آیا تھا. سو یہ ساری کی ساری ہماری موومنٹ تھی خلافت کے بارے میں. اور ایک کافی انٹرسٹنگ بک موجود ہے، ایک تو ابھی جو میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا ہے ہو کینیڈی صاحب کی کتاب ہے. اچھا، ہو کینیڈی صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک کافی زیادہ یہ ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں اور جنہوں نے اسلام کے اوپر اور اسلامک موومنٹ کے اوپر کافی زیادہ لکھا ہے. اس کی 3 کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور ایک اس کی کتاب ہے اسپین کے اوپر، اور ایک ہے ایبیسڈ موومنٹ کے اوپر، اور ایک ہے ان کی خلافت کے اوپر. خلافت کے اوپر جو ہے وہ ون آف دا فائنسٹ بک ہے جو انہوں نے لکھی ہے. دوسرے جو رائٹر ہیں وہ ہے جی نعیم قریشی صاحب، وہ انڈین ہے، ان کی صرف انڈین خلافت کے اوپر، یعنی انڈین جو خلافت موومنٹ ہے اس کے اوپر یہ کتاب موجود ہے. سو یہ تقریباً 500 پیجز کی کتاب ہے اور یہ بھی کافی اچھی کتاب موجود ہے. سو یہ 2 کتابیں ہیں، ان کو مطلب اگر خلافت موومنٹ کو پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو کنسلٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کائنڈلی کوشچن کیجئے. اگر آپ کو نوٹس پرووائڈ کرنے ہوں تو بتا دیجیے گا، تو نوٹس بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.